یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر بات ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام پہ بات نہیں ہو رہی. اور ایران کا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سلامتی خطرے میں ہے، اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پر پہلے حملہ کیا گیا، ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں. ہم پر 2025 میں بھی پہلے حملہ کیا گیا اور ہم پر 2026 میں بھی پہلے حملہ کیا گیا. ہم نے تو پہلے حملہ نہیں کیا اسرائیل پہ. تو یہاں پر جب سے اسرائیل کا جو دیمونا شہر ہے جہاں پہ کہ ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں، جب سے ایران نے دیمونا پر تقریباً 10-12 حملے کیے ہیں، وہاں پہ میزائل مارے ہیں، تو تب سے اسرائیلی میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں سیمسن آپشن پر بات شروع ہو گئی ہے. یہ جو سیمسن آپشن ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس کا کیا تعلق ہے اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام سے یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے. تو سیمسن آپشن پر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سیمسن آپشن کو سمجھے بغیر ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا سلسلہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. پاکستان کی حکومت اور ترکی کی حکومت اور مصر کی حکومت اور کچھ ممالک جو اس میں انوالو ہیں، خواہ وہ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں، یا وہ میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. میڈیشن یا فیسیلیٹیشن، دونوں صورتوں میں سیمسن آپشن جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو یہ جو سیمسن آپشن ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اسرائیل کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ایکچولی ہے کیا، اور اس کے جو نیوکلیئر ڈیزائنز ہیں وہ کیا ہیں. اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتاؤں گا. یہ جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے سیمسن آپشن، یہ ایک امریکی صحافی ہیں سیمور ہرش. سیمور ہرش نے ایک کتاب لکھی دی سیمسن آپشن، یہ ان کی کتاب کا نام ہے. اور یہ کتاب آج ابھی پچھلے ماضی قریب میں شائع نہیں ہوئی، یہ 1991-92 میں شائع ہوئی تھی. اور جب کچھ سال پہلے سیمور ہرش سے میری ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں سوال کر رہے تھے. تو جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے تو اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، اور ان کا جو پورا جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے اس کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں، اور یہ میری کتاب ہے اور اس کا یہ نام ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ سیمور ہرش جو ہیں وہ امریکن جیو ہیں، اور ان کی جو اکثر انویسٹیگیٹو سٹوریز ہیں اور ان کی جو کتابیں ہیں اس سے امریکہ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پریشان رہتی ہیں. بلکہ پریشان نہیں رہتی بلکہ ان سے ناراض بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کو اس سلسلے میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو یہ جو کتاب ہے سیمسن آپشن، یہ ایک امریکن جیو سیمور ہرش نے لکھی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام ہے یہ 1957 میں شروع ہو گیا تھا، جب اسرائیل نے دیمونا میں اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے، ایٹم بم بنانے کا جو کام ہے وہ شروع کیا، اور وہاں پہ اپنی ایٹمی تنصیبات قائم کی. اور اس کے بعد سیمور ہرش نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا کہ امریکن انٹیلیجنس کو سب پتہ تھا کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر پروگرام پر عمل پیرا ہے اور وہ ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن امریکی انٹیلیجنس خاموش رہی. 1966 تک اسرائیل جو ہے اس نے دیمونا میں جو ایٹم بم بنایا اس نے انڈر گراؤنڈ ایکسپیریمنٹ بھی کر لیا، اس کا تجربہ بھی کر لیا. اور یہ جو سیمور ہرش کی کتاب ہے دی سیمسن آپشن، اس میں جو سب سے بڑا سنسنی خیز ان کا جو انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ جب
1967 میں 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جب عرب کنٹریز کا پلڑا بھاری ہوا تو اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ جو اس کے پاس 2 ایٹم بم تھے، اس وقت تک 2 ایٹم بم تھے، ان میں سے ایک ایٹم بم جو سینائی ڈیزرٹ ہے جس کو ہم صحرائے سینا کہتے ہیں، تو سینائی ڈیزرٹ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ادھر ایک بہت اونچی سی چٹان تھی، پہاڑی تھی وہاں پر، تو وہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ عرب کنٹریز کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس ایک ایٹم بم بھی موجود ہے، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو وہاں پہ اس کا ایک ایکسپیریمنٹ کر دیں، اس کو چلا دیں، وہاں پہ ایٹم بم چلا دیں، اور اس کا اگر نقصان ہوگا تو وہ مصر کا ہی نقصان ہوگا۔ تو لیکن پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اسرائیل نے وہ کام نہیں کیا۔ پھر سیمور ہرش لکھتے ہیں کہ 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بھی یہ سیمسن آپشن موجود تھا۔ اب یہ سیمسن آپشن یہ کیا لفظ ہے، یہ کیوں سیمسن کیا ہے؟ تو یہ جو سیمور ہرش نے اپنی کتاب میں جو اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سیمسن جو ہے وہ دراصل بائبل کا ایک کردار ہے، ایک بائبل کا کریکٹر ہے جو کہ بہت زیادہ جسمانی طاقت کا مالک تھا، اور اس کو جب پرانے زمانے میں ہزاروں سال پہلے جب اس کو اس کے دشمنوں نے جب اس کو قابو کر لیا تو اس نے کیا کیا کہ جو ایک ٹیمپل تھا، جو یہودیوں کا ایک ٹیمپل ہوتا ہے، ان کی جو ایک عبادت گاہ ہوتی ہے، تو اس نے جو اس کے پلر تھے وہ پلر گرا کر تو اپنے آپ کو بھی مار لیا اور جو اس ٹیمپل کے اندر دشمن موجود تھے ان کو بھی مار لیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیمسن جو ہے وہ اس نے ایک خودکش حملے میں اپنے جو دشمن تھے ان کو مار دیا۔ یہ جو سیمسن آپشن ہے یہ دراصل اسرائیل کی نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے، اور اس سیمسن آپشن کو سیمور ہرش نے اپنی کتاب میں ایکسپلین اس طرح کیا ہے کہ اگر کبھی اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ اس کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے یا کسی جنگ میں وہ شکست سے دوچار ہونے والا ہے اور اس شکست کے بعد اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، تو پھر اسرائیل جو ہے وہ سیمسن آپشن کے تحت اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا اور اپنے دشمن کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اسرائیل کے سارے دشمن جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں، اس کے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ تو اگر فرض کریں کہ اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کوئی ایٹم بم استعمال کرتا ہے تو اس کے الٹیمیٹلی اثرات جو ہیں وہ اسرائیل پر بھی آئیں گے، اور اسرائیل جو ہے اس کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس پر پوری دنیا جو ہے وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے، اس پر پابندیاں لگا سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریٹیلیشن میں اسرائیل کے خلاف بھی کوئی بہت بڑا حملہ ہو جائے اور پھر وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ جو سیمسن آپشن ہے اس کا ذکر شروع ہوا ہے ابھی جب کچھ دن پہلے ایران نے جو دمونا کا علاقہ ہے اس کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے ارد گرد جب اس نے میزائل مارے، کیونکہ اسرائیل نے اور امریکہ نے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا، تو جوابی کارروائی کے طور پہ ایران نے اسرائیل کا جو دمونا شہر ہے اس پہ میزائل مارے، ایٹمی تنصیبات پر اٹیک نہیں کیا، کیونکہ اگر ایٹمی تنصیبات پر اٹیک کیا جائے تو پھر جو تابکاری اثرات ہیں اس سے سویلین آبادی کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔